میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ آج ملک کی تاریخ میں ہم ایک تاریخ ساز لمحے پہ کھڑے ہیں، جہاں 65 سال میں پہلی دفعہ ہماری پارلیمان اپنی 5 سالہ مدت مکمل کر رہی ہے۔ جی ہاں، پچھلے 65 سال میں تو ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن اس دفعہ ہم نے بحیثیت قوم ایک تاریخ رقم کی ہے کہ جمہوری سفر ہمارا تسلسل کے ساتھ 5 سال چلتا رہا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس جمہوریت سے ہمیں کیا ملا، ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ یقیناً یہ ایک سفر تھا جس میں بہت کچھ ہوا، لیکن پارلیمنٹ کی جو پرفارمنس تھی اس پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ لیجسلیشن کتنی ہوئی، اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس کتنے ہوں گے، پروونسز کو اٹانومی ملی، خود مختار بنایا گیا صوبوں کو، صوبوں نے آگے کیا کیا، بہت سارے سوالات ہوں گے۔ لیکن جیسے جیسے ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے، اور جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ عوام کے اپنے ہاتھ میں فیصلے آتے ہیں، اور اگر لوگ اس پرفارمنس سے خوش نہیں تھے، حکمرانوں کی، حکومت کی جو رولنگ پارٹیز تھی ان کی پرفارمنس سے خوش نہیں تھے، تو ان کو آرام سے ووٹ دے کے واپس بھیج سکتے ہیں، تو کسی اور کو موقع دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں پچھلے 5 سال میں نظر آئی، جب نگراں وزیر اعظم کی بات ہوتی ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، شاید آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہو کہ پاکستان میں کہتے رجال کیوں ہیں، ہمیں کیوں ایسے لوگ نہیں ملتے جن کا کیریئر بالکل صاف ہو۔ ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے جمہوریت کے لیے جد و جہد کی تھی، جنہوں نے ایک ڈکٹیٹر کے دور میں ڈنڈے کھائے تھے، آنسو گیس برداشت کی تھی، ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ جیلوں میں بھی گئے تھے، ان کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج ملک میں اتنا کہتے رجال ہو گیا ہے کہ حکومت کو صرف مشرف کے حواریوں کے علاوہ کوئی اور لوگ ایسے نظر نہیں آتے جن کو نگراں وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا جا سکے۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی مثال لے لیجئے، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف جو کہ ایک ڈکٹیٹر تھے، ان کے ساتھ وہ رہے، پہلے سندھ میں پروونشل منسٹر رہے، اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کے منسٹر رہے، اور جو گل کھلائے انہوں نے ایز پرائیویٹائزیشن منسٹر، اس میں کے ای ایس سی کی پرائیویٹائزیشن تھی، پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن تھی، سٹیل مل بھی بیچنے کی انہوں نے کوشش کی جو کہ سپریم کورٹ نے ناکام بنا دی۔ آج بھی $800 ملین پاکستانی قوم کے واجب الادا ہیں حفیظ شیخ صاحب کی فیصلوں کی وجہ سے۔ شاید کوئی ڈیولپڈ ملک ہوتا تو وہاں یہ سوال ضرور اٹھتا کہ ایسے شخص کا تو احتساب ہونا چاہیے، لیکن آپ اس کو ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی خوش قسمتی کہیے یا پاکستانی قوم کی بدقسمتی کہ ایک ایسے شخص کو نگراں وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا گیا جنہوں نے ایسے فیصلے کیے اور اس کا حساب بھی ان سے نہیں مانگا جا رہا۔ یہ کہتے رجال آخر کیوں؟ دوسرے صاحب آپ لے لیں، ڈاکٹر عشرت حسین صاحب گورنر رہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، 1999 سے لے کے 2005 تک اسٹیٹ بینک کے گورنر اس دور میں رہے جب ایک ڈکٹیٹر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اس ملک پہ حکمرانی کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور ایسا شخص نہیں ملا۔ ان دونوں کے اگر روابط دیکھیں تو وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے بھی جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جس نے پاکستانی قوم کے کو قرض کی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں معین قریشی کی بھی مثال ملتی تھی، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، جن کے شناختی کارڈ بھی نہیں ہوتے، آ کے ہمارے ملک کے حکمران بن جاتے ہیں۔ اتنا کہتے رجال کیوں پاکستان میں نگراں وزیر اعظم کے لیے حکومت ایسے نام ہی کیوں پروپوز کر رہی ہے؟ ان کے اور لنکیجز بھی ہیں، اگر ان کی ڈگریز دیکھی جائیں تو دونوں کا بوسٹن یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ جی ہاں، بوسٹن یونیورسٹی کے کیا کانٹیکٹس ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر حسین حقانی صاحب وہاں پہ آج کل انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر ہیں، اور ان دونوں نے بھی وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ اگر ان کا نام آتا ہے حفیظ شیخ صاحب کا، جس کو کہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ہاٹ کینڈیڈیٹ ہیں، خود بھی وہ آج کل اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اپنے E7 کے گھر میں، جن لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اپنی قریبی دوستوں کو، اس خواہش کا بھی انہوں نے اظہار کیا کہ ہاں میں نگراں وزیر اعظم بننے کے لیے خواہش مند ہوں۔ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کروز پہ بھی گئے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، اور وہاں پہ پارٹی انجوائے کی، ان کی برتھ ڈے بھی سیلیبریشن میں۔ تو اس طرح کے ہی لوگ ہماری حکومت کو 5 سال بعد ملے، ایک جمہوری دور جب خاتمے پہ آ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب معلوم کریں گے، اور آگے کچھ بات کریں گے الیکشنز کی بھی۔ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رضا ہارون صاحب موجود ہیں، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ رضا ہارون صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سینیٹر زاہد خان صاحب ANP سے، اور سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ رضا ہارون صاحب، پہلا سوال تو میں آپ سے کروں گا کیونکہ آپ حکومت کے اتحادی بھی کافی عرصہ رہے، آخر میں آ کے پھر ایک دفعہ آپ کا رومانس تھوڑا سا ختم ہو گیا تھا۔ اتنا کہتے رجال کیوں ہے؟ حفیظ شیخ کے علاوہ پاکستان میں کوئی نگراں وزیر اعظم کے لیے حکومت کو سوٹیبل کینڈیڈیٹ کیوں نہیں ملا؟ دیکھیں، یہ تو شاید بنیادی طور پہ سوال حکومت سے ہونا چاہیے، لیڈر آف دی ہاؤس سے ہونا چاہیے۔ MKM نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، حالانکہ آئینی ذمہ داری نہیں بنتی لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے علاوہ، لیکن ایک جمہوری ذمہ داری ضرور بنتی ہے۔ اور ہم نے جو نام دیے، نام تو 15 دیے جا سکتے ہیں اور 17 دے سکتے ہیں اور جتنے مرضی، لیکن آخرکار کہیں نہ کہیں شارٹ لسٹ کر کے جو MKM نے مناسب سمجھے
جن کی کریڈیبلٹی ہے، جن کی ایک ہسٹری ہے، جو ایک مقام، ایک کردار رکھتے ہیں آنیسٹی کے حوالے سے. ہم نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو، بینگ دا پارٹی آف اپوزیشن، ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کا اور جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب کا، یہ دو نام ہم نے فارورڈ کیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر ایسے ہی لوگوں کے نام آنے چاہیے جو نیوٹرل ہوں، جن کی پارٹی افیلیشنز نہ ہوں، جن کا اثر و رسوخ یا جو اپنا اثر و رسوخ یا جو خود کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کسی بھی طور پر نہ تو آئیڈیالوجیکل وابستگی رکھتے ہوں نہ پولیٹیکل وابستگی رکھتے ہوں. تو ایسا نہیں ہے، کہتے رجال نہیں ہے، بہت سارے اور نام ہیں. اگر ہم سے کہیں گے تو ہم آپ کو 15 نام اور دے دیں گے جو ایسے ہیں جو کہ انٹیگریٹی والے لوگ ہیں، کریڈیبلٹی والے لوگ ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی پارٹی کیا نام دے رہی ہے. اس پارٹی کے نام دینے سے یہ ضرور ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں یا وہ کتنے سیریس ہیں. اچھا رضا ہارون صاحب، جب آپ یہ دو نام دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جن کا کہ آپ کی پارٹی نے بھی نام پرپوز کیا، حکومت نے بھی پرپوز کیا، پھر آپ لنکیجز دیکھتے ہیں، IMF، ورلڈ بینک، اسٹیٹ آف دا اکانومی دیکھتے ہیں، تو کیا یہ انٹرنیشنل لنکیجز اتنے اہم ہوتے ہیں؟ ہم اپنے عوام کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کسی اور کی بانسری پہ نہیں ناچیں گے، آپ پاکستانی قوم کے تقدیر کے فیصلے نہیں کر سکتے. ہم جب ووٹ دیتے ہیں، آپ کو ووٹ دیتے ہیں، پارلیمنٹیرینز کو ووٹ دیتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ملکی مفاد میں اس طرح کے لوگوں کو سامنے لائیں گے جن کی روٹس پاکستان کے اندر ہیں. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کے حوالے سے کس طرف اشارہ کریں. انٹرنیشنل لنکیج ہونا، IMF، ورلڈ بینک اور پاکستان کی جو اسٹیٹ آف اکانومی ہے، جتنا قرض کا بوجھ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو وہاں بھی نوکریاں کرتے ہیں، وہاں جا کے پروپوزلز ایسے دیتے ہیں اور پھر ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز پہ یہاں پہ آ کے اسی چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ کہتے ہیں جی لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے اگر ہم نے یہ IMF کا لون نہ لیا، ورلڈ بینک کا لون نہ لیا. نہیں، میں اسٹرانگلی آبجیکٹ کروں گا کہ ہم ایک شخصیت کو جو اس وقت موجود نہیں ہے آپ کے پروگرام میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے، میں نے اگر کوئی اسپیسیفک بات ہے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کے حوالے سے، کوئی ایونٹ ہے، کوئی نیوز ہے تو بتائیں. میں نے اب تک اپنی زندگی میں ان کے حوالے سے IMF سے لنک ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ورلڈ بینک سے لنک ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، امریکہ سے، برطانیہ سے، دنیا بھر کے یورپین ممالک سے تعلقات رکھنا ہے تو اچھی بات ہے، تو پازیٹیوٹی ہے. اس لنکیج سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کو کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ عشرت حسین صاحب تو وہ شخصیت ہیں جو پاکستان چھوڑیں کئی انٹرنیشنل ممالک کو ایڈوائز کر چکے ہیں اکانومی کے حوالے سے، فائنینس کے حوالے سے. ان کی خدمات سے تو لوگ باہر فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ایک پاکستانی کو بغیر کسی اگر کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے، کوئی آپ کے پاس ایسی بات ہے تو I would like to be enlightened. میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص جو آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوا نہیں ہے. اچھا رضا ہارون صاحب، ہم نے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب سے، میرے پروڈیوسر عدیل راجہ کی بات ہوئی تھی، ہم نے ان کو ورژن کے لیے بالکل مدعو کیا تھا لیکن وہ اویلیبل نہیں ہو سکتے. میری اگر سن نہیں، میں تو ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کو ڈسکس کر رہا ہوں نا. حفیظ شیخ تو ہمارے نامینیٹڈ نہیں ہیں. ڈاکٹر عشرت اب یہ کہیں غلط کونوٹیشن نہ چلا کہ یہ سارے جملے آپ نے ان کے لیے کہے تھے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عشرت حسین صاحب کے حوالے سے بڑا بے داغ اور بڑا پاکستان کے لیے بڑا فخر کرنے والا ان کا کردار ہے اور عشرت حسین کو سب اسی حوالے سے جانتے ہیں. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں تھوڑا سا اگر آپ یہ کلیریفائی کر دیں کہ یہ تمام جملے جو آپ نے پیچھے کہے تھے عشرت صاحب کے لیے کہے تھے یا حفیظ شیخ صاحب کے لیے کہہ رہے تھے. کچھ جملے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کے حوالے سے تھے، کچھ ڈاکٹر حفیظ شیخ کے حوالے سے تھے. ان کا جی اس ملک میں، اس گلوبل ویلیج میں، اس دنیا میں اگر آپ کا یہ خیال ہے یا ناقدین کا یہ خیال ہے کہ پاکستان ساری دنیا سے الگ تھلگ رہ کر آئسولیشن میں سروائیو کرے گا، تھرائیو کرے گا، پروگریس کرے گا اور ہم سب سے اپنے رابطے کاٹ کر کسی سے بات چیت نہ کریں تو پھر ہم یقیناً غاروں کی دنیا میں پہنچ جائیں گے. رضا ہارون صاحب، ہم بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ووٹر، ہم اتنی چھوٹی سی خواہش تو آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ جو نگران وزیر اعظم کے لیے بھی آپ نام پرپوز کریں، کم از کم وہ کسی اور کا ملازم تو اس طرح سے نہ رہو اور اسی کی بیڑیاں ہمارے پاؤں میں قرض کی شکل میں نہ ڈال دے. نہیں، یہ کامنٹ اگین ارشد، یہ کامنٹ جو ہے نا، دیکھیں زندگی بھر نوکری کرنا، پروفیشنل کیریئر کے لیے کسی ادارے کے اندر جا کر اپنی خدمات دینا، اس کی غلامی نہیں ہوتا. یہ تو بالکل نہیں ہوتا. عشرت صاحب IBA کے بھی ڈائریکٹر ہیں، اسٹیٹ بینک بھی دیکھ چکے ہیں، یہ بھی تو ان کے کریڈینشلز ہیں. اگر کہیں IMF ورلڈ بینک کو سرو کیا تو وہ بھی کریڈینشلز میں آتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ کوئی ایسا نام یہاں پرپوز کریں. آپ پاکستان کے عوام ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ کیئر ٹیکر جو ہے بڑی شارٹ مدت کے لیے بڑے محدود اختیارات کے ساتھ صرف اس مقصد کے لیے گورنمنٹ ہوتی ہے کہ وہ نیکسٹ الیکشن کرا کر جلد از جلد
بالکل رضا ہارون صاحب، اسی لیے تو ان دونوں ناموں پہ شک پڑتا ہے جب آپ ان کے انٹرنیشنل لنکیجز دیکھتے ہیں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط دیکھتے ہیں، پھر شک تو آتا ہے کہ واقعی گیم پلان کوئی لمبا تو نہیں ناظرین۔ یہاں پہ رضا ہارون صاحب مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک بات ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اتنا قحط و رجال کیوں ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے ہمیں صرف جنرل مشرف کے حواری ہی، حکومتی ارکان کو صرف ان کے حواری ہی نظر آتے ہیں۔ سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا صاحب، بات ہو رہی تھی ڈاکٹر حفیظ شیخ کی اور ڈاکٹر عشرت حسین کی، اور آپ کی پارٹی نے ان دونوں پہ اعتراضات اٹھائے۔ اسپیسیفک اعتراضات کیا ہیں آپ کے ان دونوں کینڈیڈیٹس پہ؟ شکریہ جی، دیکھیں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایسی شخصیات جن کا موجودہ حکمرانوں کے ساتھ یا ان کے جو ایسے سیٹ اپس ان ڈیموکریٹک سیٹ اپس کے ساتھ بہت نزدیک رہے ہوں، یا جو کہ ریسنٹلی ایک عہدے سے 5 دن پہلے فارغ ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ وہ موقع دیں گے تو یقیناً قوم جو ہے اس پہ پریشان ہوگی، اور جو ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں، ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، وہ چیز اپیل نہیں کرے گی کامنلی عوام کو۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ اتنا کلیئر ہو کہ آپ کی عوام جو ہے ان کو مطمئن ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل اپنے لیے نہیں، بلکہ اس ملک میں جمہوری نظام کو کلیئر بنانے کے لیے، ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے، الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے یہی کوشش ہو رہی ہے۔ اور ہماری ذاتی وہ جو ہے تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ آف the coming elections to be free and fair، یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی شخصیتیں آئیں جو پوری قوم کو ایکسیپٹیبل ہوں، جو پوری پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسیپٹیبل ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان شخصیات پہ صرف ہمیں نہیں بلکہ دیگر جماعتوں نے ہمیں اعتراض کیا ہے، لہذا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے جس سے کہ یہ نظر آئے کہ جی وہ جو جمہوری طریقے سے کام اور اس میں اکثریت کی رائے ہو، وہ اس کے بغیر اگر ہم کریں گے تو پھر آگے مسائل ہوں گے۔ سینیٹر زاہد خان صاحب، آپ حکومتی اتحادی میں رہے، پورے 5 سال آپ نے حکومت کو بھرپور سپورٹ بھی دی۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ اور ڈاکٹر عشرت حسین کے نام پہ آپ سے مشاورت ہوئی اور آپ کی پارٹی نے کیا اس کو ایز سچ سپورٹ کر دیا؟ دیکھیں ارشد شریف صاحب، مجھے تھوڑے سے بات کرنے تھے۔ آپ نے دیکھا ہمارے صوبے کے حوالے سے یہ جو لیٹروں سے نام لکھے جاتے، میرے خیال میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ صرف سیاست کی جاتی ہے۔ اگر آپ مخلص ہے اور آپ اپنے من میں صاف ہے اور کوئی سیاسی ایڈوانٹیج نہیں لیتے ہیں تو چاہیے، مجھے دونوں کے رویے پہ اعتراض ہے، لیڈر دا اپوزیشن پہ نیشنل اسمبلی پہ اور لیڈر آف دا ہاؤس پہ۔ ان کو چاہیے تھا یہ بھیج دیتے، اور دیکھیں مسائل بیٹھنے سے حل ہوتے ہیں۔ اب ہمارے صوبے میں آپ نے دیکھا ہمارا نام بھی آ گیا، دونوں کو ایکسپٹ ہوا، بالکل جو نام بھی آ گیا اس پہ بھی تو ایک اعتراض آ رہا ہے نا سینیٹر صاحب کہ انہوں نے بھی 2 سال کی مدت پوری نہیں کی، جوڈیشل پالیسی کی خلاف ورزی ہے، کوڈ آف ایتھکس آف دا ججز کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ طارق پرویز صاحب کے حوالے سے بات کر صاحب، اگر مجھے آپ اجازت دیں میں بات پورا کروں۔ دیکھیں کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے تو اعتراض نہیں آیا نا، وہ تو ایک اور سوال ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن آپ کیسے کرتے ہو، میں کیسے کرتا ہوں، یہ تو ایک الگ سوال ہے۔ لیکن چونکہ ایک کنسنسس سے بات آ گئی، لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر اپوزیشن بیٹھ گئے اور اس نے دونوں نے پریس کانفرنس کل کر کے ایک نام دے دیا قوم کو جو کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، اور وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک غیر جانبدار بندہ ہے۔ تو ایسے ہونا چاہیے تھا، اور یہ بات سینٹر میں بھی ہونا چاہیے تھا اور باقی صوبوں میں بھی ہونا چاہیے کہ لیڈر آف، کیونکہ کانسٹیٹیوشن صرف یہ اجازت دیتا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن، اگر ہر پارٹی نام دینا شروع کر دے تو ایک آپ کے پاکستان میں 210 پارٹیاں ہیں، سب نام دے دیں گے، کیا وہ مسئلہ پھر حل ہوگا؟ نہیں حل ہوگا۔ اس لیے یہ جو دونوں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر، دیکھیں یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہ جائے گا کمیٹی میں، اور اگر کمیٹی میں بھی حل نہیں ہوا اور یہ لوگ نہیں بیٹھے اور ایک کنسنسس سے بات نہیں لے کے آئے اور اپنے میجورٹی کا ثبوت نہیں دیا
تو یہ پھر جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس. اور دیکھیں لوگوں کو کتنی تذلیل ہو رہی ہے بیچ میں, چاہے وہ عشرت حسین کی بات کرے یا آپ اس کے جو حفیظ شیخ کی بات کریں, یا جو آج ایک نام نکال دیا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے, تو کیا ان شخصیات کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر رہے ہو؟ میرے خیال میں اچھا سلوک ان کے ساتھ نہیں کر رہے ہو آپ. چاہیے تو یہی تھا کہ غیر جانبدار طریقے سے دونوں مل بیٹھ کر اور کنسنسس سے ہر جو حکومتی پارٹی ہے اس کو اپنے الائز سے مشورہ کرنا چاہیے تھا, اور جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ اپوزیشن سے. اور سینیٹر زاہد خان صاحب, آپ نے بڑا انٹرسٹنگ اس پہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کیونکہ اگر ان کا کنسنسس نہیں ہوتا تو معاملہ جائے گا کمیٹی میں, اور کمیٹی میں شاید ایم کیو ایم کا ووٹ اس معاملے پہ کافی کریٹیکل ہوگا. رضا ہارون صاحب, میں اگر تھوڑا بہت سیاست صحیح سمجھاؤں اور یہ پروسیجر اسی طرح ہے کہ آپ کا ووٹ وہاں پہ کریٹیکل ہو جائے گا اس سلسلے میں کمیٹی لیول پہ اگر یہ پہنچتا ہے اور کنسنسس نہیں ہوتا, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور سینیٹر زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں نہ صرف کمیٹی بلکہ فائنل الیکشن کمیشن تک ڈیسیژن زیادہ نظر آ رہا ہے. کمیٹی میں موجود تمام اراکین جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے ہی آئیں گے اور سب کے ووٹ ہی اہم ہوں گے. ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کا یہاں پہ ووٹ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تک بات جانی نہیں چاہیے. ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تمام تر زیادتیاں ہوئیں ہمارے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, ہم نے اس جمہوری دور کو, اس ملک میں جمہوری دور سال دو سال سے زیادہ چلا نہیں, ایک دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے, اور اس کے اندر ہماری بڑی قربانیاں ہیں. بہت سی ہماری باتوں کو نہیں مانا گیا, بڑی زیادتیاں ہوئی, لیکن ہم نے یہی سوچا کہ 5 سالہ دور کمپلیٹ ہو اس دفعہ. اب اس کے کمپلیشن کے اوپر میری یہ خواہش ہوگی, میری جماعت کی خواہش ہوگی ایم کیو ایم کی, کہ یہ معاملہ لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر اپوزیشن مل کر طے کریں, کمیٹی تک بھی نہیں جانا چاہیے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا رضا ہارون صاحب؟ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں یہ معاملہ حل کر لیں گے؟ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایم کیو ایم تو وہاں نہیں ہوگی, وہاں تو مسلم لیگ نون کے لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے, چودھری نثار صاحب اور راجہ پرویز صاحب نے کمرے میں بیٹھنا ہے. آپ کا ایکسپیرینس کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دو حضرات نے بیٹھ کر, میرا ایکسپیرینس یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوپ ضرور رکھوں, امید ضرور رکھوں, میں وقت سے پہلے نا امیدی کا اظہار نہ کروں, وقت سے پہلے کسی ایونٹ کے میں کوئی کامنٹ نہ کروں, ورنہ وہ ہوتا کیا ہے کہ اس وقت سے پہلے اتنا اس میں کنفیوژن اور وہ کریٹ ہو جاتا ہے ہائپ, کہ پھر وہ بیچارے دونوں بھی بڑے پریشر میں جائیں گے اس کمرے میں. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, ورنہ ایک آئینی طریقہ کار ہے, وہ کمیٹی میں جائے گا, اور کمیٹی بھی ریزالو نہ کر پائی تو پھر ظاہر ہے یہ معاملہ جہاں تک میری نالج ہے چیف الیکشن کمشنر کے پاس چلا جائے گا. تو ہم پھر جمہوریت کے لیے ایک اچھی مثال قائم نہیں کریں گے. جمہوریت کی اچھی مثال اتنے تمام تر مشکلات کے باوجود اس پارلیمنٹ کے ساتھ جو اس کی کارکردگی ہے اس پہ بہت کرٹیسزم ہو سکتا ہے, لیکن جو ایک بینیفٹ ہے یا ایک پازیٹیو ہے کہ یہ 5 سال مکمل کر رہی ہے, اس کے بعد اگر لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی کوئی اچھی مثال قائم نہیں کریں گے, لیکن آپ کو لگ رہا ہے, امید ہے, آپ کو امید ہے, لیکن ہوتا ہوا شاید نظر نہیں آ رہا, امید پہ آپ ہوپ لگا کے رکھیں گے شاید پازیٹیو ہو جائے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک بات ود ڈیو ریسپیکٹ اپنے دونوں پینلسٹ سے, زاہد بھائی سے, ظفر صاحب سے, کہ یہ ہم کیئر ٹیکر کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں, کسی پرماننٹ وزیر اعظم کا انتخاب تو نہیں کرنے جا رہے. ان کی تو ایک دال میں کالا بھی تو رضا ہارون صاحب بہت کچھ ہے نا. جنرل مشرف صاحب بھی کہتے ہیں نگراں وزیر اعظم آئیں گے, نگراں حکومت آئے گی تو میں آؤں گا, اور نگراں وزیر اعظم کے لیے حکومت جو نام دیتی ہے وہ بھی مشرف کے حواری. تو دال میں کچھ کالا تو نظر آ جاتا ہے, سسپیشنز تو ارائز ہوتی ہیں اس پہ. ناظرین مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ذرائع سے ہمیں اطلاع آ رہی ہے کہ سابق ڈکٹیٹر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پاکستان واپسی کے پلان فائنل سٹیجز میں ان کے پلانز آ چکے ہیں, اور 24 مارچ کو وہ دبئی سے کراچی آنے کا پلان رکھتے ہیں. یہ وہ وقت ہوگا جب نگراں حکومت اپنی جگہ پہ ہوگی, اور ان کا ارادہ ہے کہ 250 صحافی اور مختلف لوگوں کے ساتھ کراچی میں 24 مارچ کو لینڈ کیا جائے. سینیٹر زاہد خان صاحب, میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گا, جب نگراں حکومت کے لیے آپ ایسے حکومتی حلقوں سے ایسے لوگوں کے نام دیکھتے ہیں جو مشرف کے حواری رہے, اور پھر مشرف صاحب بھی اپنے پلانز فائنل کر رہے ہوں, 24 مارچ کو آنے کے آپ پلان کر رہے ہوں, تو آپ کو دال میں کچھ کالا تو نہیں نظر آتا کہ نگراں حکومت نے صرف الیکشنز ہی کروانے, یا کہ کسی اور طرف بھی یہ معاملات لے کے جا سکتے ہیں؟ اچھا شریف صاحب, ایک بات میں واضح کروں, ابھی کسی میں بھی ضرورت نہیں ہوگا, کسی میں بھی ایسے بات نہیں, طاقت نہیں ہوگی کہ وہ الیکشن کو رکوا سکے. جس طرح رضا ہارون صاحب نے کہا, یہ بالکل صحیح کہا کہ یہ 2 مہینے کے لیے بن رہے ہیں, لیکن میرے ایک بات پہ اختلاف ہے کہ دیکھیں کہ آخر دن میں راجہ صاحب اور نثار صاحب کیوں بیٹھ رہے ہیں. ایک دن پہلے اگر بیٹھ جاتا تو یہ جو آج وسوسے ہے, یا جو سوچ ہے, یا جو ہم تجزیے کر رہے ہیں, یا جو ہم
اپنے خیالات کا اظہار کرتے تو شاید یہ نہ ہوتا، کیونکہ یہ دونوں بیٹھ جاتے اور کسی بھی ایک نام پہ متفق ہو جاتے جو ایک قوم کے لیے ایک اچھی خبر ہوتی، اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ ملک آگے اس حالات سے نہیں گزر سکتی ہے، اور ہمیں اپنے مفادات یا پارٹی کے مفادات کو میرے خیال میں پیچھے ڈالنا چاہیے، اور یہ آج رات کو دونوں کو بیٹھنا چاہیے تاکہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں، اور ایک وہ ڈکٹیٹر جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ آف پاکستان سے قرارداد اس کے خلاف پاس ہوئی کہ اس کے خلاف آرٹیکل 6 میں مقدمہ درج کیا جائے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اگر ایک جرنیل کا ٹرائل ہو جائے گا تو شاید پھر کوئی جرات نہ کر سکے، لیکن آپ کے بات سے میں متفق ہوں کہ وہ کیوں اپنا پروگرام بنا رہے ہیں، وہ کیوں کیئر ٹیکر میں آنا چاہتے ہیں، شاید اس کو کوئی ایسے اطلاع ہو یا ایسے خبر ہو کہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، نہیں، لیکن اس کے خلاف تو بہت سارے کیسز ہیں۔ اب کس کیس کا سامنا کرے گا؟ آپ بگٹی صاحب والا کیس دیکھ لیں، آپ اس کے جو لال مسجد والا کیس دیکھیں، اس کے علاوہ اس ملک کے اندر جو اس نے سب سے بڑی زیادتی کی تھی، جو ہمارے جوڈیشلی پہ شب خون مارا تھا، تو وہ تو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرے گا، لیکن ہم پولیٹیکل سامنا کیسے کرے گا؟ نگراں وزیر اعظم ایونچولی سینیٹر زاہد خان صاحب، اس ملک کے سسٹم کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ قریب سے آپ نے دیکھا ہوا ہے، ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف اگر یہ فیصلہ جاتا ہے اور مشرف کے حواریوں کے نام جاتے ہیں تو فون کال کہاں سے بجتا ہے اور کیسے بجتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو پارلیمنٹ کی بھی چلے بہت ساری باتیں آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اس طرف میں نہیں جاتا۔ ایسا تو ممکن ہے نا، نگراں وزیر اعظم انہی کے حواری ہوں گے، کون کیس کھولے گا؟ دیکھیں، میں نے بیچ میں آپ کی بات کر کے میں نے پورا نہیں سنا، یہ آپ کے بالکل صحیح ہے، لیکن الیکشن کمیشن بھی اس وقت ساورن انڈیپینڈنٹ ہے اور جوڈیشلی سب سے زیادہ عام ہے، اور وہ بھی یہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز اس چیز کو نہ برداشت کر سکتے، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے مورے آ گئے، لیکن جب ایک اپوزیشن نے لاہور میں ایک آل پارٹی کانفرنس کی اور اس سے جو میسج آیا وہ سارے جو بلبلے تھے وہ بیٹھ گئے۔ تو میرے خیال میں اس وقت قوم اس موڈ میں نہیں ہے، وہ نئے لوگوں کو الیکٹ کرنے کے موڈ میں ہے، لوگ نئے پارلیمنٹ میں لانے کے موڈ میں ہے، تو ایسا کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگا۔ کوششیں تو ہوتی رہی ہے، یہ 5 سال میں بھی ہوتے رہی ہے۔ اچھا شریف صاحب، لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی وقت ہے، ہمیں امید ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب اور چودھری نثار صاحب اگر آج رات پہ بیٹھ جائے اور اس مسئلے کو حل کرے، ہمیں ان دونوں سے، میں اپنے پارٹی کی طرف سے کہ ان دونوں میں جو بھی کنسنسس ہوگا وہ لے آئے گا، ہمیں قبول ہے، لیکن یہ کنسنسس سے بندے لائے جس کو بھی لانا چاہتے ہیں، جو اس ملک کے بے داغ ہو، اس کا ماضی میں کوئی داغ نہ ہو، وہ انڈیپینڈنٹ ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن نہ ہو یا کسی ادارے کے پریشر میں نہ آئے، اور وہ ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا دے، تو ایسے بندہ اگر وہ کوئی بھی لائے تو ہمیں قبول ہوگا۔ سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا صاحب، یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا۔ سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے ان کے حواریوں کے نام، ان کے حواری حفیظ شیخ اور ڈاکٹر عشرت حسین، ان کے نام بطور نگراں وزیر اعظم کے حکومت کی طرف سے پیش کرنے میں دال میں کالا کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو کام حکومت کی طرف سے ہوا ہے اس پہ ان کو سوچنا چاہیے تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں زاہد خان صاحب نے جو بات کی، میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ آج اس ملک میں اللہ کے کرم سے ایک چیز ہم نے ثابت کر دی کہ ہم اس ملک میں جمہوری نظام کا تسلسل چاہتے ہیں، اور جب جمہوری نظام کا تسلسل قائم رہے گا تو یقین کریں کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کیئر ٹیکر ہو یا کوئی اور ہو، کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے کہ پاکستان کی عوام خدا نہ خواستہ سڑکوں پہ آ جائے یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنرل مشرف صاحب آئیں گے تو یقیناً اس وقت ہم مایوس اس لیے نہیں ہے کہ سب سے بڑی جو بات ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ماضی میں جو بھی کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن ایک بات اس وقت جس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو اس ملک میں فروغ دیا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے، ان کے فیصلوں کو دیکھتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے میرٹ پہ کیا ہے،
سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا صاحب معاف کیجیے گا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اس لیے کھڑی ہوئی کیونکہ پارلیمنٹ اس کے پیچھے کھڑی تھی, آپ اس کے پیچھے کھڑے تھے, سینیٹر زاہد خان صاحب کھڑے تھے, رضا ہارون صاحب ان کے پیچھے کھڑے تھے. جب مشرف کے ہواری کھڑے ہوں گے تو پھر ایک کپتان بھی جو ہے نا وہ کافی ہوتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ایک کپتان کی کال جاتی تھی کہ آپ نہ نکلیں, آپ سپریم کورٹ نہیں جائیں گے. یہ پارلیمنٹ کی وجہ سے تھی کہ آج ہمیں ایک مضبوط جمہوریت انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نظر آئی. جب یہ معاملات ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیسے ہوگی وہ قوت روکنے کے لیے؟ دیکھیں جی, پارلیمنٹ اللہ کے کرم سے اپنا ٹرم پورا کر چکی ہے, اور جو کیئر ٹیکر آ رہی ہے یہ پیورلی ایک ٹیمپرری سیٹ اپ ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہ کپتان کر سکتا ہے نہ اس کا آرمی چیف کر سکتا ہے. دیکھیں ملک کے حالات اس وقت بہت ایسے ہی ٹیمپرری سیٹ اپ پہلے آ کے بڑے لمبے پرماننٹ سیٹ اپ بن گئے تھے اقبال ظفر جھگڑا صاحب. دیکھیں جی, میں نے تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے اور آج میں بہت فرق ہے. جو پہلے جن کو دوام ملتا تھا, تقویت ملتی تھی, وہ آپ کی سوری ٹو سے کہ آپ کی عدالتوں کی طرف سے انہیں تقویت اور دوام مل جاتا تھا. اس وقت وہ چیز نہیں رہی, اور اس وقت آپ کے ملک میں اس وقت آپ کے ملک میں عوام میں جو ایک اویئرنیس آ چکی ہے, میڈیا اتنا کھل کے سامنے آ رہا ہے, پھر آپ کی یہاں ملک میں سینٹ ول بی آپریٹنگ انشاءاللہ, وہ انٹیکٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جب موجود ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی غیر جمہوری قوت یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی وہ غیر جمہوری اقدام یا قدم اٹھائے. رائٹ ناظرین, یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لینے, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملک کو جو اس وقت اکنامک کرائسس کا سامنا ہے, اور جس کو کہا جاتا ہے کہ بہت سنگین قسم کا اکنامک کرائسس ہے, 2008 سے لے کے 2013 تک جو چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں, ملک کے اوپر قرضہ اتنا بڑھ گیا ہے, اس کا نگراں سیٹ اپ سے کیا تعلق ہوگا یہ جانیں گے رضا ہارون صاحب سے, سینیٹر زاہد خان صاحب سے اور سینیٹر اقبال ظفر جھگڑا صاحب سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جب بھی کوئی نگراں حکومت بنتی ہے تو ایکسپیکٹیشن اس سے صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ منصفانہ صاف شفاف الیکشنز کروائے, اگلی آنے والی جو الیکٹڈ حکومت ہے اس کو حکومت ہینڈ اوور کرے اور گھر چلی جائے. لیکن ہمارے ہاتھ جو لوگ کٹ پتلیاں نچانے کے عادی ہیں وہ اس بات پہ بھی بضد ہوتے ہیں کہ نہیں کچھ اور بھی کام کروانے ہوتے ہیں. جب حکومت کی طرف سے دو ایسے اکنامک وزٹ جن کو کہا جاتا ہے, جن کی وجہ سے آج جس اکنامک حالات میں ہم لوگ بیٹھے ہیں, ان کے نام پرپوز کیے گئے, تو کہا یہ بھی کیا کہ جی $9 بلین ہمیں IMF سے بیل آؤٹ پیکج چاہیے ہوگا, اس کے نہیں تو ہمارے مسائل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اس طرح کے جب نام سامنے آتے ہیں تو پھر اکانومی پہ ڈیفینیٹلی سوال اٹھتا ہے. رضا ہارون صاحب, اکنامک کرائسس کہا جا رہا ہے کہ ہمارا بہت سیریس ہے اس وقت, کیا یہ نگراں حکومت کا کام ہے کہ وہ بجٹ بھی بنائے اور IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ نیگوسیشن کرے, اور اسی وجہ سے مشرف کے ان دو ہواریوں کے نام سامنے آئے؟ دیکھیں ارشد, ہم اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن اگر نگراں حکومت سے لگا لیں گے, اور اللہ کرے کیوں نہیں, اگر ایک ہفتے میں وہ درست کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. 10 سالوں میں وہ کر نہیں سکے تو آپ کیسے کریں گے رضا ہارون صاحب؟ میں وہی تو نا, آپ نے سوال کا آپ نے خود ہی جواب دے دیا, بس یہی ہوتا ہے. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ آپ نے بہت زیادہ امیدیں لگا لی ہیں نگراں حکومتوں سے. آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ 2 مہینے میں IMF سے بھی نکال دیں, تعلیم بھی بہتر ہو جائے. سن تو لیں جی, سن تو لیں, جواب تو سن لیں. مطلب اتنی زیادہ امیدیں 2 مہینے کے لیے نہ لگائیں کہ آپ ان کے اوپر سارا ڈال دیں. ان کے صرف اتنا لگائیں, اور ہم سب کو یہ میک شور کرنا چاہیے ایز پولیٹیکل پارٹیز کہ نگراں حکومت اپنے اس ڈومین میں رہے جو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے. وہ ان چیزوں کو آگے چلائے, الیکشن کرے اور سیف ایگزٹ کر لے, اسی میں جمہوریت کی بقا ہے. جی رضا ہارون صاحب, بالکل میں بالکل شروع میں یہی بات کی تھی کہ نگراں حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے, لیکن جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں اور ان پاور کوریڈورز کو آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, وہاں پہ شاید ڈیسیژن اسی طرح سے سوچ کے کیا گیا تھا. وہ جب برج آئے گا نا تو اس برج کو کراس کر لیں گے. پریمپٹیو اور پریزمپٹیو گفتگو, اور پہلے سے ہی ہم اگر مطلب نیگیٹو کانسپریسی تھیوریز کا چلیں گے تو جمہوریت آگے بڑھنے میں بڑی مشکل ہو جائے گی. میڈیا کا تو بڑا اچھا رول ہونا چاہیے اس وقت. میڈیا کا ہی تو رول ہے کہ ہم آگاہ کرتے ہیں, سوالات اٹھا کے آگاہ کر دیتے ہیں, جواب آپ دے رہے ہیں, نظر آپ نے رکھنی ہے چیزوں پہ, معاملات آپ نے لے کے چلنے ہوتے ہیں, ہم تو سوال ہی اٹھا سکتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ نے ہی سارے فیصلے کرتے رہنے ہیں اور انہی کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے تو پھر میرے خیال میں اگلے الیکشنز پہ اتنا زور نہ دیں اور بہت خوش فہمی میں نہ رہیں ہم لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ بی ویری
ہونا چاہیے ہمیں کہ ٹھیک ہے ان سے بہت زیادہ میرے خیال میں امیدیں نہ لگائیں، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، ان پہ بھی خواہ پریشر آ جائے گا. وہ بیچارے تو اس لیے ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے کہ وہ 2 مہینے تک نیوٹرل رول کے اندر الیکشن کرا کے ایگزٹ کر لیں. اگر ان کے ذہنوں میں بھی اگر ہم نے یہ ڈال دیا تو جو بنتے بھی ہیں نا وہ سوچیں گے کہ بھائی ہم الیکشن لڑنے وہ بہتر ہے نگران وزیر اعظم نہیں بنتے. تو لیٹس ناٹ اوور برڈن دیم، لیٹس ناٹ ہیو اوور ایکسپیکٹیشن، زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی نہ رکھیں. جو ان کا کام ہے اسی کے لیے میرا خیال ہے ہماری تو خواہش یہ ہے سینیٹر زاہد خان صاحب، خواہش تو میری بھی یہی ہے کہ صرف ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. آپ اسلام آباد میں بھی موجود ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں آپ بھی بہت کچھ سنتے ہیں. جب یہ دونوں نام سامنے آئے تو کیا اس طرح کی گفتگو آپ نے نہیں سنی؟ دیکھیں ارشد شریف صاحب، خواہشات اپنے ہوتے ہیں یا جو بھی رائے رکھنے والے وہ ہوتے ہیں، لیکن ایک بات اس وقت ذرا منفرد ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا جو اپر ہاؤس ہے وہ موجود ہے، اور یہ جو کیئر ٹیکر آئیں گے یہ جو بھی بات کرے گا، جو بھی حالانکہ ان کے پاس اتنا ہی مینڈیٹ ہے جتنا الیکشن کا ہے، اور اس وقت روزمرہ کے کام ہے. میرے خیال میں اس سے معاشی پالیسی کا وہ نہ بنا سکتے نہ تبدیل کر سکتے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ان کو کسی ادارے سے اجازت لینی پڑے گی. تو اس وقت سینٹ موجود ہے، تو وہ جو سینٹ میں آئے گا تو اس کو کیسے پذیرائی ملے گی؟ تو میرے خیال میں ایسے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے، نہ بھی ہوگا. اور ہمیں ایک اچھا سوچ رکھنی چاہیے، اور امید ہے صحیح طریقے سے انشاءاللہ الیکشن ہوگا. جو میڈیا کا رول ہے وہ بالکل ایک آزاد میڈیا کا رول ہے، اور ہر ایک چیز پہ نظر رکھی ہوئے، اور قوم کو بھی یہ بالکل میں آپ سے متفق ہوں. آپ قوم کو بھی آگاہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی خدشات کا تدارک کے لیے ہمیں بھی بتاتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا میرے خیال میں موڈ وہ نہیں ہے، کیونکہ ملک جس دلدل میں پھنسا ہوئے، جس حالات سے گزر رہا ہے، یہ اسی میں ہے نہیں کہ یہ برداشت کر سکے گا ایسے صورتحال کہ جس سے پھر ایک تناؤ بڑھ جائے، پولیٹیکل پارٹیز یا ڈیموکریسی کو ڈریل ہونے کا سوچے، اور پھر عوام سڑکوں پہ ہو، پولیٹیکل پارٹیز جیلوں میں ہو یا روڈوں پہ ہو. تو یہ اس وقت ملک کے مفاد میں نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہاں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ایسا سوچ نہیں رکھے گا. خواہشات یا جو ہمیں خیالات ہے کہ ایسا ہوگا، تو میرے خیال میں یہ ضرور ہے، لیکن ایسا اس میں کوئی سچ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. جی اقبال ظفر جھگڑا صاحب، اگلی جو نگراں حکومت ہے 8 یا 9 مئی کو، جیسے الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہو جاتے ہیں، اگلی حکومت بنتے تک کیا بجٹ نئی حکومت آ کے دے گی یا نگراں سیٹ اپ ہی دے گا؟ دیکھیں جی، میں بہت وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ 8-9 مئی کو الیکشن بر وقت ہو جاتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نگران سیٹ اپ آپ کا بجٹ بنائے. آپ کا بجٹ انشاءاللہ بنائے گی جو نئی حکومت بنے گی، وہی آپ کا بجٹ بھی بنائے گی، اور وہی بھی انشاءاللہ اگلا ٹینور جو ہے اس کو بھی ہم یہ جس طرح 5 سال آپ نے دیکھے کہ اس حکومت نے اور اس جماعت نے جن کو مینڈیٹ ملا تھا وہ پورا ہوا. یہ دیکھیں ارشد صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی، یہ آپ پچھلے 5 سال میں ذرا نظر دوڑائیں تو کتنی بار کہا گیا کہ جی یہ حکومت گئی، یہ حالات خراب ہو گئے. یہ وہ صحافتی جوتشی جو تھے، صحافتی جوتشی اکثر غلط ثابت ہوئے، اور یہ جو کام کرتے تھے صحافتی جوتشی ہونے کا، وہ کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں سوال ایک اور بھی اٹھتا ہے آپ سے اقبال ظفر جھگڑا صاحب. ایک اکنامک وزٹ اگر پرائم منسٹر آتا ہے، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آتا ہے، کیا اس کو، اور جو فائنانس منسٹر بھی رہا ہو، کیا اس کو یہ شوق نہیں ہوگا کہ بجٹ تو کم از کم وہی بنائے؟ دیکھیں جی، شوق ان کی اپنی جگہ، وہ اگر ان کا شوق ہے تو وہ پھر جمہوری طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں قوم کے سامنے. قوم اگر ان کو سامنے لے کر آئے گی تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. پھر وہ بجٹ بھی بنائے اور پھر وہ حکومت بھی چلائے، وہ پھر سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک کیئر ٹیکر کا سوال ہے، ان کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے ان کو وہی پوری کرنی پڑے گی. اور ضروری نہیں ہے کہ جو آپ اکنامک وزٹس کی بات کرتے ہیں وہی وزیر اعظم بنے. یہ تو ابھی تک بات طے نہیں ہوئی. ہم انشاءاللہ پر امید ہیں، کوشش بھی یہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات اسی لیول پہ طے ہو جائے. اور اس کے لیے ابھی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوئی، اس میں ابھی وقت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ چند گھنٹوں میں بھی یہ چیز سالو ہو سکتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ کوششیں دونوں طرف سے ہونی چاہیے. ہماری طرف سے پوری کوشش ہے. یہ آپ کو میں
बिल्कुल इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, सेनेटर जाहिद खान साहब और रज़ा हारून साहब, आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही होती हैं और बहुत और सहाफ़ी हम लोग फैक्ट्स को वेरीफाई करते हैं और चीज़ें आप तक लेके आते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि आज के प्रोग्राम में उन बातों को आप तक सवालात के ज़रिए पहुँचाऊँ जो कि ईवान इक़्तिदार में आजकल चल रहे हैं और हमारे पार्लियामेंटेरियन ने कोशिश की कि उनका आपको जवाब दिया जाए। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।